کہ گائے کا دودھ پیا کرو، گائے کا دودھ پیا کرو کہ اس سے بھول چوک نہیں ہوتی، چیزیں بھولی ہوئی بھی زیادہ آ جاتی ہیں اور آدمی بڑا بہادر بنتا ہے، تو دودھ پیا کرو۔ آپ کے حالات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بعض امیر کبیر لوگ ہوں گے، بعض متوسط طبقے کے ہوں گے، بعض کیسے ہوں گے، اپنے اپنے حالات کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور گھر میں آسائش ہو اور گنجائش ہو تو دودھ بھی آپ ضرور پیا کریں۔ اور ایک اور چیز آپ کے کھانے پینے کی بتاؤں جسے آپ بہت پسند کریں گے، وہ ہے شہد۔ شہد کا لفظ عربی بھی ہے، عربی میں بھی شہد کہتے ہیں اس کو، اور قرآن نے تو شہد کو عربی میں استعمال نہیں کیا، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے عسل، عسل عین سین لام، سورہ محمد میں عسل مصفا، صاف، لبن خالصا، خالص دودھ۔ تو یہ جو شہد ہے یہ حفظے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ایک چمچ کھا لو۔ اور کلونجی اگر ڈال کے نا پودینے کو، پودینہ تو عام ملتا ہے، اسے جوش دے کے صبح اور اس کے اندر کلونجی کا تیل جو ہے اس کے چند قطرے ڈال دیں اور اس میں شہد کی ایک چمچ، بڑی چمچ، چھوٹی بہت چھوٹی نہیں، بڑی چمچ ڈال کے، چمچہ نہیں بہت بڑا، چمچے، یہ چھوٹے جو چمچ ہیں چھوٹے چمچوں سے ذرا بڑا، وہ شہد کا ڈال کے پیے نا، سارا دن آپ خوش رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، چیزیں بھی نہیں بھولیں گی، اور آپ کو قرآن پاک بھی جلدی یاد ہو جائے گا۔ کچھ وظیفے بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بچے بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ادھر دیکھو، پتہ نہیں کدھر دیکھ رہے ہیں، سائز کتنا سا ہے اور حرکتیں کتنی پیاری ہیں، تو اس لیے ذرا ادھر دھیان رکھیں۔ یہ آپ کے مطلب کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کی امی ابو آئے تو ان کو بھی بتاؤں گا کہ ان کی ڈائٹ بڑی اچھی رکھو، خوب اچھا کھلاؤ ان کو، تاکہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو اور بچوں کا دل بھی ٹھنڈا ہو۔ ویسے بھی سردی ہے، ٹھنڈ میں ایسی چیزیں کھانے کو چیز دل چاہتا ہے تو اچھی اچھی چیزیں کھلائیں۔ ایک وظیفہ یہ ہے خاص طور پر حافظ بننے والوں کے لیے، بعض بزرگوں نے وہ بتایا، مولانا صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بتایا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہر نماز کے بعد یا فتاح، یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک ناموں میں سے فتاح ہے، کھولنے والے، یا فتاح، اور انہوں نے تو لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو آپ اپنے حالات دیکھ لیں، اگر 125 بار ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، چند منٹ ہی لگیں گے۔ ہر نماز کے بعد یا فتاح کو پڑھ لیا کریں اور اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور ایک اور اللہ کے مبارک ناموں میں نام ہے یا لطیف، یا لطیف، یا فتاح، یا لطیف، یہ 11 بار ہی پڑھنا ہے یا لطیف۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا پھر آگے کلاس ہو، نہ پڑھ سکتے ہو، تو پھر جس وقت آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں اس وقت ٹائم ہوگا یہ پڑھ لیا کریں 125 مرتبہ، ورنہ 11 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کریں اور کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اور ایک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ یا فتاح کے بعد یہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو سب کو یاد ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو یاد ہوگا، مگر آپ کے اساتذہ اور قاری صاحبان آپ کو آگے بتا دیں گے، تھوڑی سی دعا آگے بھی ہے،
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. یہ اگر آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی بہت اچھا ہوگا اور شر سے بھی بچے رہیں گے، شیطان کے شر سے بھی بچے رہیں گے. اور ایک اور چیز وہ سب کو یاد ہے، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو آپ کا حافظہ بہت تیز ہو جائے گا، چیزیں ساری یاد ہو جائیں گی اور بھولیں گی نہیں. اور انہوں نے یہ بھی ایک وظیفہ لکھا ہے، سورۃ البقرہ پہلی سورت فاتحہ کے بعد، اس میں الف لام میم سے ام المفلحون تک تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ بھی جب آمین ہوتی ہے تو سنتے ہیں. الف لام میم سے ام المفلحون تک پڑھ لیا کریں. اور آیت الکرسی کے بعد کی 3-4 آیتیں اور ہیں خالدون تک، اگر جو آدمی پڑھتا رہے. اور اسی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا سے لے کر آخر تک، اگر یہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا حفظ باقی رہے گا، بھولے گا نہیں. شرط یہ ہے کہ منزل بھی اچھی پڑھتے رہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جتنا یاد ہے نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کریں. اساتذہ بھی ان کو آدھا سپارہ کون اور ایک جیسا ٹائم ہو پڑھواتے رہیں تاکہ آپ لوگ کی مشق ہو جائے کہ تراویح میں جب سنانے کا ٹائم آئے تو آپ کی کافی پریکٹس ہو. اور اپنی نمازوں میں بھی قل هو اللہ احد صرف وہی پڑھیں کہ جنہیں اور کچھ نہ آتا ہو. تو آپ تو کئی پاروں کے حافظ ہیں تو آپ بڑی بڑی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اپنی جگہ پڑھنا. ادھر پڑھائی کے وقت میں سورہ بقرہ شروع نہیں کر دینی کہ وہ ذرا دیر سے ختم ہوگی اور آپ کے 2-3 پیریڈ نکل جائیں گے. یہ اپنی جگہ پر پڑھنے ہیں، اور جب آپ اپنی جگہ پہ پڑھ رہے ہو نفل تو اس میں بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کتنا یاد ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور آپ کے والدین اگر ادھر آئے تو میں بھی آپ کی سفارش کروں گا، آپ کو اچھی لگے گی کہ ان کو یہ چیزیں کھانے کو دیا کریں تاکہ آپ خوش رہا کریں اور بہت اچھا یاد کریں اور محنت کریں اور اللہ سے مانگیں اور پورے دھیان کے ساتھ سبق پہ نظر رکھ کے اس کو اگر 7 مرتبہ آپ ناظرہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر کے پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اگر کوئی اٹکن آ جاتی ہے پھر دیکھ لیں، پھر 4 مرتبہ پڑھیں گے. مغرب سے عشاء تک آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، سبق یاد کرنا چاہیے اسی دوران. اور سونے سے پہلے بھی اس کو 1-8 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ سونے کے دوران بھی ذہن میں وہ باتیں آتی رہتی ہیں. جب صبح اٹھیں گے آپ تو وہ ذہن میں ہوگا. 5-7 مرتبہ پڑھیں تو آپ کا سبق آپ کو بالکل بہت اچھی طرح یاد ہوگا اور اچھا سنائیں گے، پہلے آگے سنانے والوں میں بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.